مگر خان صاحب گلگت بلتستان جاتے ہیں، ترقیاتی پیکج کا اعلان کرتے ہیں، بزدار صاحب ترقیاتی منصوبوں کی دھڑا دھڑ لائنیں لگا رہے ہیں. کیا سمجھتے ہیں الیکشن واقعی تیاری کی جا رہی ہے عمران خان صاحب کی طرف سے ہوں گے جو اعلانات اتنے بڑے بڑے ہو رہے ہیں؟ دیکھیں یہ بہت بڑی خبر آ گئی ہے. ابھی امریکی ایران کے ڈپٹی پرائم منسٹر کا ٹویٹ آیا ہے. There is agreement on lifting sanctions on energy, finance, banking, ports, etc. Besides, there is a long list of individuals and entities under sanctions. Majority of them have been agreed to be removed from the list. Talks on remaining cases continue. پابندیاں ختم ہو رہی ہیں ایران پر. کہ دیکھیے ٹویٹ اس وقت نہیں کیا جاتا جب تک یقینی نہ ہو. یقینی ہو تو اناؤنس کیا جاتا ہے. وہ بات تو ایگری کر لیا، سمجھوتا ہو گیا، سمجھے پھر دستخط ہونے باقی ہیں. پاکستان کے لیے بھی اچھی خبر ہے یہ تو. اس کی امپلیکیشنز کیا ہوں گی یہ تو ابھی آگے چل کے بات کرتے، پہلے آپ کے سوال کا جواب دے دوں. جی. مگر اقبال کا شعر یاد آیا کہ چراغ راہ رو روشن بسر ہے، چراغ راہ رو روشن بسر ہے، خرد کیا ہے چراغ رہ گزر ہے. خرد کیا ہے چراغ رہ گزر ہے، درون خانہ ہنگامے ہے کیا کیا، چراغ رہ گزر کو کیا خبر ہے. یہ آپ یورپی یونین کو رو رہے تھے آپ. اگر ایران سے سمجھوتا، ایران امریکہ کا سمجھوتا ہو جاتا ہے اور سعودی عرب ایران کے تعلقات اس کا مطلب ہے بہتر ہونے کی طرف جا رہے ہیں، اور 2-3 دن کے دورے پہ جا رہے ہیں پاکستان کے آرمی چیف اور وزیر اعظم سعودی عرب، اور انہوں نے اعلان کر دیا ہے اسلام آباد میں بہت بڑی مسجد بنانے کا، شاہ سلمان کے نام پہ کل جو ملاقات ہوئی ہے کوئی 24 ایکڑ کی یونیورسٹی میں. اچھا. تو وہ صرف مسجد تو نہیں ہوگی نا، اس میں ادارے بنیں گے جیسے انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی میں کے ساتھ جو مسجد عارف فیصل مسجد میں بھی ادارے ہیں، کام کرتے ہیں وہ اور کرتے رہے ہیں پہلے تو بہت سے ادارے تھے ہی اسی میں. تو گھبرانے کی بات نہیں ہے. مطلب اگر ایک طرف سے پرابلم پیدا ہو رہا ہے اور پاکستان کی چمڑے کی مصنوعات کے لیے بہت فضا بہتر ہو گئی ہے اور پاکستانی چمڑے کی مصنوعات بہت اچھی ہیں، اس میں مزید بہت امکانات سامنے آ گئے ہیں، ماحول بھی سازگار بن رہا ہے. گھبرانے کی یعنی میں کسی ملک کا نام لیے بغیر کہتا ہوں کہ ان کی برآمدات تو ممکن نہیں ہیں، اس لیے کہ کسی کی تکلیف پہ کبھی خوش نہیں ہونے چاہیے. اور پاکستانی قوم نے بہت اچھا کیا ہے کہ ایدی فاؤنڈیشن نے یہاں سے بھیجی ہیں اپنے گاڑیاں، ایمبولینسز. اور مدد کس نے کی ان کی؟ وہ کرن تھاپر کا میں آپ کو مضمون تھوڑی دیر میں پڑھ کے سناتا ہوں. صرف اسلامی ملکوں نے، مصر نے، کویت نے، امارات نے، پاکستان نے، سعودی عرب نے. اب وہاں ڈیبیٹ ہو رہی ہے کہ جی ہم تو جن کے خلاف ساری عمر نفرت پھیلاتے رہے، مدد کو تو وہ آئے. اب پتہ چلا کون دشمن ہے اور کون آپ کا دوست. ٹھیک ہے، کون کس میں انسانیت ہے اور کس میں نہیں ہے. امریکہ نے انکار کر دیا مدد کرنے سے، ٹھیک ہے، پابندیاں لگا دی. اب آپ نے جو سوال کیا ہے کہ الیکشن کی تیاری کر رہے ہیں، ہاں الیکشن کی تیاری کر رہے ہیں. یہ گلگت بلتستان دیکھا نا، مسئلہ تو کرونا کا ہے، انہیں تو کیپٹل میں بیٹھنا چاہیے. وہ کراچی جا رہے ہیں، کوئٹہ جا رہے ہیں، دنیا بھر میں گھوم پھر رہے ہیں، ترقیاتی الیکشن کی تیاری کر رہے ہیں. دوسرا سوال یہ ہے کہ الیکشن ہو جائیں گے پھر وہ اسمبلی توڑ دیں گے. ہاں الیکشن کیا ہوں گے؟ اگر ہوں گے تو نتائج کیا ہوں گے؟ اس وقت نہیں ہو سکتے الیکشن. اس کی بالکل سادہ سی وجہ ہے، 2 ہیں. ایک تو یہ اس کرونا میں الیکشن کیسے ہو سکتے ہیں؟ کراچی کے الیکشن سے واضح ہوا نا کہ لوگ ووٹ ڈالنے کے لیے تیار نہیں ہیں. خیر اگر جنرل الیکشن ہوں گے تو پھر تو لوگ ووٹ ڈالیں گے. کرونا کی وجہ سے الیکشن کیا، عام تقریبات نہیں ہو سکتی، سب کچھ بند پڑا ہوا ہے. تو ایک تو اس وجہ سے نہیں ہو سکتا، اور دوسرا یہ ہے کہ الیکشن کے لیے ٹائم چاہیے. یوں ہی تھوڑی الیکشن ہوں گے، ایک نگران حکومت بنے گی، اس کی تیاریاں کی جائیں گی، بندوبست کرنا پڑے گا. اور الیکشن پچھلے 70 کے بعد آج تک ایسے فیئر الیکشن نہیں ہوئے. عمران خان صاحب نے 200-250 ریٹرننگ افسر نہیں ملتے اچھے جو مل سکتے ہیں. تو الیکشن اس دفعہ ویسے نہیں ہوں گے، اس کا بندوبست کرنا پڑے گا. اور ظاہر ہے بہت سے ایسے پیچیدہ مسائل وابستہ ہیں، تو اس وقت تو نہیں ہو سکتے. لیکن یہ اور صرف 50 لاکھ ویکسین آئی ہے اور کوئی 20 لاکھ لگی، 21 لاکھ.
تو یہ کم از کم 1 کروڑ ویکسین لگے گی اور فوج کی مدد کے بغیر نہیں لگ ممکن ہی سکتی. نہیں ہے, بالکل ممکن نہیں ہے. دیکھیے 1 لاکھ فوجی ایک دن میں 1 کروڑ آدمیوں کو لگا سکتے ہیں, لیکن یہ کہ بھئی آپ خریدیں, $10 کی مل رہی تھی سپوٹنک, $10 کی, 1.3 بلین سے زیادہ پیسے نہیں چاہیے تھے, $1.3 بلین. تو قریشی صاحب تو کہتے اور پیسے اب نہیں ہمارے تو پاس. خبر یہ ہے جو ابھی چھپی نہیں ہے ہمارے ہاں کہ روسیوں نے انکار کر دیا ہے ویکسین دینے سے. نہیں, ویکسین کی بنانے کی اجازت دینے سے. اچھا, اس کی وجہ یہ ہے, انہوں نے کہا آپ کے لیبارٹریوں کا وہ معیار نہیں ہے, وہ ہوتا ہے 3 بایو 3 اور یہ 4. تو بایو 3 بھی ہوتا تو دے دیتے, وہ نہیں ہے. آپ نے کبھی تیاری نہیں کی, نہ پچھلی حکومتوں نے, نہ اس حکومت نے. حالانکہ یہ تو دیکھو پچھلے 10 سال میں 4 وائرس پھیلے ہیں, ڈینگی کا بھی پھیلا ہے اور بھی وائرس پھیلے ہیں. افریقی وائرس تو محدود رہا, لیکن یہ تو ایک بہت بڑی تباہی ہے. اب نیا ایک وائرس آ گیا, ابھی وہ ڈاکٹر دینے کے لیے دینا چاہتے ہیں, وہ کہتے ہیں معیار ہی نہیں ہے. تو وہ دیکھیے نا, اگر صورتحال میں آپ بناتے ہیں اور اس کا نتیجہ جو خدا نخواستہ خراب نکلتا ہے, خریدنے کے سوا کوئی چارہ نہایت قیمتی وقت ضائع کرتی ہے. اور ان کو توجہ دلائی جاتی رہی مگر ان کو پرواہ نہیں کی. اور وہ ڈاکٹر فیصل سلطان کا یہ کام نہیں, آدمی بہت اچھے ہیں, ڈاکٹر سلطان کی شخصیت پہ کوئی اعتراض نہیں, مگر یہ ان کا کام نہیں ہے. یہ انتظامی کام ہر آدمی نہیں کرتے. فخر الدین جی ابراہیم والا معاملہ ہے, بڑے نیک نام آدمی تھے. الیکشن میں کراچی میں تو الیکشن ہوا ہی نہیں. ہاں, جب فخر الدین جی ابراہیم الیکشن کمیشنر تھے تو کراچی میں ہوا ہی نہیں. وہ پہلے دن ہوتا, دوسرے دن ہسپتال چلے گئے تھے, سب کو یاد ان کی صحت. وہ الیکشن مڈ ٹرم الیکشن کا امکان پیدا ہو گیا ہے. اب سوال یہ ہے کہ انہیں ملے گا کیا, نتیجہ کیا ہوگا؟ جناب والا جہانگیر ترین گروپ ان کا ساتھ دے گا, نو کوسچن, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. انہوں نے کہا نا بڑی بڑی غلطیاں ہوئی ہیں, تو غلطیوں کا اشارہ کس طرف ہے؟ کس طرف ہے ویسے؟ وہ ٹکٹ کی بھائی بات کر رہے تھے, سرپرستوں کس پہ طرف اتنا ہے؟ یہ نثار نہیں کرنا چاہیے تھا جو میں سمجھ سکا ہوں. اور جہانگیر ترین صاحب کے کہنے پہ یہ ان کا نقطہ نظر اس میں جھلکتا ہے کہ ٹکٹ نہیں دینے چاہیے تھے, کیونکہ انہوں نے ایسے لوگوں کو ٹکٹ دی ہے کہ جو ان کے ساتھ جا کے کھڑے ہو گئے. کسی خاص شخصیت پہ بھی ان کا ٹارگٹ تھا اس بات میں اشارے میں, کسی خاص یہی شخص؟ جہانگیر ترین پہ اور اپنے سرپرستوں پہ. ٹھیک ہے, ٹھیک. تو الیکشن اس وقت نہیں ہو سکتا. الیکشن کا بہترین وقت تھا جب انہیں شروع میں, دیکھیے فیصلہ وہ ہوتا ہے جو بر وقت کیا جائے. الیکشن کا بہترین وقت تھا 6 مہینے بعد, جب انہیں پوری طرح آشکار ہو گیا تھا. پہلے انہیں آپ کو یاد ہے 1 مہینے کا وقت دیا, پھر 90 دن کا دیا, پھر 6 مہینے کا دیا. جی, دیٹ واز دی ٹائم کہ وہ کہتے ہیں کہ میرے ہاتھ بندھے ہوئے, نئے الیکشن ہونے چاہیے. اور اس وقت اگر مجھے 2/3 میجارٹی دو تو میں مسئلے حل کر سکتا ہوں. 2/3 میجارٹی نہ بھی ملتی تو اکثریت مل سکتی تھی. اس وقت یہ دلیل قبول کر لی جاتی, اس لیے کہ اس وقت یہ واضح تھا کہ حکومتیں جو ملبہ چھوڑ کے گئی ہیں, اگرچہ ان کی اپنی بھی خامیاں تھیں, ٹیم اچھی نہیں, وہ انہوں نے اعتراف بھی کیا ٹیم اچھی نہیں, اور اچھی نہیں تو اب کہاں سے بنا لیں گے؟ اگر پہلے اچھی ٹیم نہیں بنا سکے تو اب کہاں سے اچھی بنا لیں گے؟ اب آپ کے پاس وقت ہی کتنا ہے, اب انہیں الیکشن جو ہے کسی طرح سوٹ نہیں کرتا, اگر تو سینس پریویل کرتی ہے. ٹھیک ہے, اور دوست انہیں سمجھاتے ہیں, ان کے خیر خواہ انہیں سمجھاتے ہیں, تو یہ کوئی زیادہ باہر سے مدد ملنے کا کوئی امکان اب باقی نہیں رہا. اور الیکشن ہوا تو کراچی میں آپ نے نتیجہ دیکھ لیا, کراچی سے تو کچھ ملنے کا نہیں. 14 سیٹیں ہیں, جہانگیر ترین صاحب ان کے ساتھ نہیں جائیں گے, اور پورا گروپ بھی ان کا شاید. اور سینٹرل پنجاب میں پہلے ہی ان کی حالت اچھی نہیں ہے. جس آدمی نے سینٹرل پنجاب میں ٹکٹ دیے تھے اس کا نام تھا علیم خان, وہ اب اس خوش دلی سے تو کام نہیں کر سکتا, انتھوزیاسٹکلی اس کی اتنی اتھارٹی باقی نہیں رہی, اس کی پوزیشن خراب ہوئی ہے. ٹھیک ہے, اور کچھ لوگ اور چھوڑ جائیں گے اس سچویشن میں.